ایک دفعہ میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو نشست ہے اس میں ہم کریٹیکل تھنکنگ 2 ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر 2 مزید میں ٹاکس دینے کا میرا ارادہ ہے. تو آج کی جو ہے اس میں ہم کور سکلز اینڈ واٹ دیز مین اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو ہماری پریویس جو ٹاک تھی نمبر 1، اس کے اندر میں نے 3 سٹیجز آف کریٹیکل تھنکنگ ڈسکس کی تھی اور سیلف کانسیپٹ ہم لے کے آئے تھے. اور سیلف کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کو ہم کیسے قرآن کی طرف ریلیٹ کر سکتے ہیں. کچھ طلوع اسلام کی بھی بات ہوئی تھی لیکن بڑی براڈ برش تھی وہ. آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں یہ چیزیں میں کور کروں گا. کچھ ڈیفینیشنز ہیں، سم ورسز آف دا قرآن، لیکن ایک ہی ورس ہے جس پہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے. اور بیریئرز ٹو تھنکنگ، 6 کور سکلز اینڈ دیئر کانسٹیچوئنٹس، ورس 3:103 اینڈ 2 سورسز آف نالج. اس کو میں آج کنکلوڈ نہیں کروں گا، کچھ کویسچن آنسر سیشنز ہم کر لیں گے، اس کے بعد کیا نام ہے وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں کہ کیسے ان کو کرنا ہے. یہ میں ایک لے آتا ہوں. کریٹیکل تھنکنگ، یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے فرام پریویس ڈیفینیشن. یہ زیادہ فوکسڈ ہے. پرپزفل reflective judgment which manifests itself in a reasoned consideration of evidence, context, methods, standards, and conceptualizations in deciding what to believe or what to do. یعنی کہ فوکسڈ ہونی چاہیے، اس کا کوئی پرپز ہونا چاہیے، اور وہ ریفلیکٹیو، وہ بڑی پوری طرح اس کو سوچا جائے کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہو گئی، اور وہ ریزنڈ ہونی چاہیے، اور ایویڈنس، کانٹیکسٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اور لے جائے ہمیں بلیف کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ پہلے کیا ہوا ہے کہ سینگ از ناٹ بلیونگ. تو وہ بلیف جو ہے اور کیا کرنا ہے یہ اس کی طرف لے جائے، اس میں کوئی اپنی اوپینینز شامل نہ ہوں جو ایویڈنس پہ بیس نہیں ہے. کریٹیکل مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ کریٹیکل مائنڈ جو ہے وہ ایک کویسچننگ مائنڈ ہوتا ہے، آنسرنگ مائنڈ نہیں، کویسچننگ مائنڈ. Critical thinking is not just thinking but thinking which entails self improvement. یعنی کہ critical thinking جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے self improvement ہو، یعنی میری اپنی ذات کی improvement ہو. اس کے بعد ہے جی next, this improvement comes from skill in using standards which one appropriately assesses thinking. تو اس میں جو اسٹینڈرڈ بائی ویچ، تو ایکسٹرنل ہے یہ اسٹینڈرڈ، یہ میرا اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ خود بتائے گی کہ ہم کس طرف ہم نے آیا اس کو اپلائی کیا ہے کہ نہیں. تو یہ امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے جی. ابھی میں کچھ ورسز قرآن کی پڑھوں گا صرف، یہ وی آر فیملیئر ود دیم سو آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز، لیکن یہ ایسی ہیں جس کے اوپر ہم دیکھیں کہ قرآن نے کتنا زور دیا ہے تھنکنگ کے اوپر with all cognitive abilities جو ہمارے ساتھ ہے. پہلی ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جو اللہ کے جو آیات ہیں ان کے متعلق جب وہ سوچتے ہیں تو وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے یا کان بند کر کے نہیں گر جاتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہر ورس جو ہے قرآن کی اس کے اوپر ہم کریٹیکل تھنکنگ کو اپلائی کر سکتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس پہ ہمیں سب کو علم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں سب کو علم ہے کہ لوگ اختلاف ضرور اس میں سے نکال لیتے ہیں جو تدبرون القرآن نہیں کرتے. تو ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ جو تدبرون کر کے اس طرح اس میں دیکھیں کہ آپ کے اپنے جو انر کانفلکٹس ہیں وہ اس سے دور ہوں تاکہ قرآن کی سمجھ آئے. نیکسٹ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، کہ جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے اندر جو سٹوری ہے اس میں کہانی ہے، اس میں ان کے لیے سائنس ہیں جو سوال کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پھر کسی وقت اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ قوم کی حالت نہیں بدل سکتی، انفیکٹ انڈیویجول کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک وہ اپنے اندر کی حالت نہیں بدلتا.
کرتا, یعنی کہ باہر کی دنیا ریپریزنٹیشن ہے ہماری انر ورلڈ کی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہاں قرآن نے سم اپ کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر خود تالے لگا لیے ہیں, آپ نے سوچنا بند کر دیا ہے. یہ رانگ ازمپشنز میں آتا ہے, اس کا تھوڑا سا مینشن ہوگا آگے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تو جو بھی ہم کرتے ہیں کسب, اس کے پیچھے تھاٹس ہیں. اچھا نیکسٹ ہے جی, یہ ورس ہے جو میں نے کوٹ کی ہے, یہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ جا کے اس کو دیکھیں گے. ابھی بیریئرز ٹو تھنکنگ, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ایک منٹ میں پیچھے لے جو پریویس. فرسٹ ہے مس انڈرسٹینڈنگ واٹ از مینٹ بائی کریٹیسزم, کہ ہم کریٹیسزم یا کوئی جہاں پہ تھوڑا ڈفرنس اوپینین آتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا, ایک انسان نے اپنی اوپینین ایکسپریس کی ہے, اس کو آپ لیں, اس کے ساتھ سوچیں, اس پہ ڈسکس کریں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کس اینگل سے وہ ہماری طرف آ رہا ہے, یا میں کس اینگل سے دوسری طرف جا رہا ہوں. لیٹرل تھنکنگ میں یہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کو کبھی ڈسمس نہ کریں. ایک انسان نے سوچا ہے, یہ اس کی سوچ ہے, آپ اس کو کریں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہماری پیرنٹنگ کی پریزنٹیشن تھی, اس میں نبیلہ نے اس کو بڑا اچھا کور کیا تھا کہ بچے بھی سوچتے ہیں, ان کے پاس فری ول ہے, اس کو آپ دیکھیں. اوور ایسٹیمیٹنگ آور اون ریزننگ ابیلٹیز, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انسان چونکہ سیلف سینٹرڈ ہے, وہ اس پہ کافی ڈیولپ کرتا ہے. لیک آف میتھڈ اسٹریٹجیز اور پریکٹس, یہ ایک آرگنائز میتھڈ ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیریئرز نہ کریٹ ہمارے لیے کرے کہ جب ہمارے پاس میتھڈز نہیں ہیں, اسٹریٹجیز نہیں ہیں, پریکٹس نہیں ہے. ریلیکٹنس ٹو کرٹیک ایکسپرٹس, ہم جو بگ نیمز ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو یہ بیانڈ کریٹیسزم ہے. کوئی انسان بیانڈ کریٹیسزم نہیں ہے, ہم سارے لرن کر رہے ہیں. میں آپ کو جو یہ پریزنٹ کر رہا ہوں, اٹ از اوپن ٹو کریٹیسزم اینڈ آئی مسٹ انوائٹ اٹ. تو اگر ہم نے آگے جانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی these barriers have to be removed. Affective reasons, یہ ہماری جو ایموشنل ہمارے اندر تھاٹ پروسیس ہے, ہمارے ڈیزائرز ہیں, ہر چیز افیکٹ جو انسان کے اندر کوگنیٹو جو پوری دنیا ہے اس کی, اس میں یہ آ جاتا ہے. Mistaking information for understanding, this is a very important point کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہمیں مل گئی ہے اس کا مطلب ہے میں سمجھ بھی گیا ہوں. یہ دونوں میں ڈفرنس ہے. سمجھنا اور بات ہے, کسی انفارمیشن کا ہونا کوئی اور بات ہے. انفارمیشن میں ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے راستہ یہ لینا ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ کیسے لینا ہے, کس ٹائم پہ پہنچنا ہے, اس کی مشکلات کیا ہو سکتی ہیں, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا ہوگا. تو قرآن بھی جیسے قرآن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, گورے بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے جس طرح قرآن چاہتا ہے کہ اسے انڈرسٹینڈ کرے. تبھی وہ ایمان کی بات کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے ایکسٹرنل اسٹینڈرڈ کے طور پہ یوز کرو. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہوں, اس کی صرف انفارمیشن نہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے, ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے. انسفیشینٹ فوکس اینڈ اٹینشن ٹو ڈیٹیل, یہ میں نے فرام اے ڈفرنٹ بک لی ہے. نیکسٹ ہے ایگزامپلز آف ایپلیکیشن. یہ ساری مختلف ایگزامپلز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھ کے وی کین لک ایٹ دیز اسکلس. یہ سم ایگزامپلز میں نے ایسی ڈال دی تھی تاکہ ایپلیکیشن کی اس کی سمجھ آ جائے کہ کوئی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں, کوئی ریسرچ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, کوئی چارٹر آف این آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, یہ سارا کر کے اینڈ پہ آپ جائیں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان دا قرآنک گائیڈنس. اور لاسٹ ون ہے ورکنگ ٹورڈز اسٹیبلشنگ دین and it has to be from individual to a collective effort. Individual اپنی significance کبھی بھی lose نہیں کر سکتا کیونکہ یہ skills تو individual نے use کرنی ہے. Next ہے before going to skills. یہ تھوڑا سا میں نے scene setting کے لیے یہ points لکھے تھے. Critical thinking is not about natural traits. یہ natural traits کے متعلق نہیں ہے personality. It is about a certain set of methods aimed at exploring evidence in a particular way. It is about challenging our own assumptions. Assumptions جو ہیں یہ ہم سب بناتے ہیں, جو beliefs بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو اسی طرح کرتا ہے. جی اب یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے, ہم کہیں گے وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے. تو اگر اس کو آپ critically دیکھیں تو اس انسان میں lot of good بھی ہوگا, lot of limitations بھی ہوگی. Critical analysis of other people's reasoning. Again we jump to conclusion. ایک بات پسند نہیں آئی, اس کو dismiss کر دیا. Constructing and presenting reasons. اور last one ہے very interesting. Good critical thinking involves making accurate judgments. So
اگر وہ ہماری ایکوریٹ ججمنٹس کا مطلب یہ نا کہ اس کے نتیجے ٹھیک نکلنے چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھنکنگ ہم نے ٹھیک کیا اور نتیجہ اس کا غلط نکل آیا. If we are not fully aware of the influences on our own thinking, for example, assumptions, preconceptions, bias, dislikes, things we take for granted, or last one, and are all those things about ourselves and our world that we have never questioned. تو وہ آپ دیکھیں کہ لاسٹ ون ہے کہ کتنا کو ہم نے کوشچن کیا ہے اپنی ایگزسٹنس کو اور ورلڈ کو جس میں ہم رہ رہے ہیں. ناؤ جی مین وہ سین آ گیا ہے ہماری پریزنٹیشن کا, وہ ہے 6 critical thinking skills. And this is not the end of it, لیکن generally these in my view cover enough for us for today's talk. First ہے interpretation, اس کو میں نے ریپرزینٹ کیا INT سے, analysis AN سے, inference INF سے, evaluation EV سے, explanation EX سے, self-regulation SR. And I came up with this acronym I یعنی myself, is یعنی myself, I is I, تو یہ سارے 6 figures اس میں کٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ acronym جو ہے نا, it will help us to refer back to it. Defining interpretation. To comprehend and then express. So without comprehension, expression is useless. The meaning and significance of a wide variety of experiences, situations, data, events, judgments, conventions, beliefs, rules, procedures, and criteria. کوئی چیز نہیں اس نے چھوڑی. Next ہے interpretation میں ہے کیا. پہلا question ہے what does this mean. کوئی problem آیا ہے تو کہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے. What's happening, کیا ہو رہا ہے. How should we understand that? What he or she just said? What is the best way to characterize, categorize, classify this? In this context, what was intended by saying that? یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ intention کو بھی question کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یا یہ جو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس سے مطلب کیا ہے. جس نے یہ سوچا ہے وہ کیا سوچ رہا تھا, فرعون کیا سوچ رہا تھا, اوباما کیا سوچ رہا تھا, ٹرمپ کیا سوچ رہا تھا, ہائر لیول کی میں ایسی بات کر رہا ہوں, بورس جانسن کیا سوچ رہا تھا, یا میں یہ اعجاز رسول کیا سوچ رہا ہے. ہاؤ کین وی میک سینس آؤٹ آف دس, یعنی ایکسپیرینس, فیلنگ, اسٹیٹمنٹ, اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ضروری ہے. اس میں سے سینس بنانی ہے نا, جب سینس ہی نہیں بنے گی تو ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ڈیفائننگ انالیسس, یہ نیکسٹ اسکل ہے. To identify the intended and actual inferential relationships among statements. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے questions, concepts, descriptions or other forms of representation intended to express belief, judgment, experiences, reasons, information, opinions. ہم continuously life میں ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے. Even village میں جو فارمرز ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تو ان کے سامنے بھی ڈیٹا آ رہا ہے, پرسیپشن تھرو دیئر اون آبزرویشنز. سو ڈیٹا اس کو اینالائز ہم نے جب کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھنا ہے کہ یہ جو پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ پکچر کس قسم کی ہے, کس طرف ہمیں لیڈ کر کے لے جا رہی ہے. یہ جو ایونٹس دنیا میں ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے. یہ یو کے کالم کا میں نے ایک شیئر کیا, اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو اینالائز کرتے ہیں. تو یہ ہے انٹینڈیڈ اینڈ ایکچوئل. جو وہ انٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹس اور جو ایکچولی آپ کے سامنے آ رہا ہے دونوں میں ڈفرنس ہے. نیکسٹ ہے جی انالیسس. پلیز ٹیل اس اگین یور ریزنس فار میکنگ دیٹ کلیم. واٹ از یور کنکلوژن, واٹ از دیٹ یو آر کلیمنگ, وائی ڈو یو تھنک دیٹ, واٹ آر دا آرگومنٹس آف پروز اینڈ کونس. اس کے فیور میں کیا آرگومنٹس ہیں, اگینسٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں نے کورس ختم کیا آسٹریلیا میں اسٹاف کورس, تو میں سڈنی میں گیا تو وہاں میں نے ایسے ہی بات کر دی. میں نے کہا, وہ کہنے لگا کیسا تھا کورس, تو میں نے کہا اس کے ہائیز اینڈ لوز تھے. میں نہیں پریپیئرڈ تھا. اس نے ایک دم مجھے پوچھا وہ ہائی کیا تھا اور لو کیا تھا, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو میں نے کچھ بنا لیا. تو یہ وہ پروز اینڈ کونس ہیں جو انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. What assumptions must we make to accept that conclusion? تو assumptions لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ assumptions facts پہ بیسڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے assume کر لیا, موسٹلی لوگ assume کرتے ہیں کہ لائف ڈیتھ کے بعد آگے نہیں جائے گی. تو ان کی assumption valid ہے as far as this life is concerned. جس دن ایک ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے تو وہ کہیں نہیں آگے جا رہی ہوتی, وہیں پڑی ہوتی ہے, بری کر دیتے ہیں, that's the end of it. لیکن اگر وہ factual ہے here after تو ہماری assumption wrong ہو گئی.
تو کسی بھی assumption کو validate کرنا بڑا ضروری ہے with all the facts available at that point in time, and then try to get more facts about it. What is your basis for saying that? Now, this is a very difficult question. آپ کسی کو کریں کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو. Defining inference. Inference ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی چیز نکالنی, کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے جو presentation دے رہا ہوں آپ اس میں سے infer کر رہے ہیں. کوئی پیپر آپ پڑھتے ہیں اس میں سے آپ infer کرتے ہیں. ڈے ٹو ڈے لائف میں بزنس میں بھی آپ انفر کر رہے ہوتے ہیں. To identify and secure elements needed to draw reasonable conclusions, to form conjectures and hypotheses. یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ conjectures اور hypotheses بنائیں. To consider relevant information and to deduce the consequences flowing from data, statements, principles, evidence, judgments, beliefs, opinions, concepts, descriptions, questions, and other forms of representations. مجھے اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ ورڈ لگا وہ ریپریزنٹیشن ہے. جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. جو ہمیں پیش ہو رہی ہے وہ بھی کسی چیز کی ریپریزنٹیشن ہے. انفرنس اسی کو آگے given what we know so far, what conclusions can we draw? کہ جو کچھ میں نے ابھی تک سنا ہے, آپ کسی میٹنگ میں آپ کہیں جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے کنکلوژنس کیا نکلتے ہیں. given that what we know so far, what can we rule out? اس میں سے کیا چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. بجٹ آپ کا لمیٹڈ ہے تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. there is no point اس کا ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. what does this evidence imply? if we abandoned accepted that assumption, how would things change? یعنی کہ اگر آپ نے assumption change کر دیا, آپ نے assumption یہ کر دی کہ نہیں لائف نے ڈیتھ کے بعد آگے جانا ہے, تو پھر ایفرٹ بنائیں گے نا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی اگر لائف نے آگے جانا ہے تو وہ کیسی ہوگی, کیوں ہوگی. کون تو آگے ہے what additional information do we need to resolve this question? تو question آگے تبھی چلے گا اگر assumption ٹھیک ہوگی. اگر assumption wrong ہے تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. if you believe these things, what would they imply for us going forward? تو آگے جانا ہے, دنیا تو آگے جانا ہے, انسان نے بھی آگے جانا ہے, تو وہ دیکھے کہ وہ کیا ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. what are the consequences of doing things that way? یعنی کہ وہ چوائس آ گیا کہ چوائس کریٹ کریں. what are some alternatives we haven't yet experienced? تو لائف کو اسی طرح نہ لیں یا اس پروجیکٹ کو اسی طرح نہ لیں یا جس طرح ہم چلے جا رہے ہیں, اس میں ایک انوویشن ہونی چاہیے اور الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. اس سے ایک تو تھاٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, دوسرا انفرنس جو ہے ایز اے اسکل آپ لرن کرتے ہیں. لیٹس کنسیڈر ایچ آپشن اینڈ سی ویئر اٹ ٹیکس اس. Are there any undesirable consequences that we can and should foresee? Risk assessment یہاں پہ آتی ہے میرے ویو میں. آپ اس کو فردر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک انجینئرنگ پروجیکٹس میں نے دیکھا تھا, یہاں پہ وہ یوز کرتے ہیں ہیز آف اسٹڈی, ہیزرڈس اینڈ آپریبلٹی اسٹڈی. ہر نوڈل پوائنٹ پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل لائف کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے اس کی assumption یہ ہے کہ ہر پوائنٹ ان ٹائم پہ کیا ہوگا. یہ ہم جو پریزنٹیشنز کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے. یہ تو ابھی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا ایم کیا ہے, کیا ہمارے اندر وہ چینج آ رہی ہے جو ہم انٹینڈ کر رہے ہیں, تاکہ ایفرٹ ویسٹ نہ جائے. سو رسک مینجمنٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف. Defining evaluation to assess the credibility of statements or other representations which are accounts or descriptions of a person's perception, experience, situation, judgment, belief, or opinion, and to assess the logical strength of the actual or intended inferential relationships among statements, descriptions, questions, or other forms of representation. یعنی کہ جو کچھ انٹرپریٹ کیا ہے ڈیٹا ہے وہ سارا, ابھی اس کی قیمت کیا ہے کہ وہ کیا نکل آئی ہے, اس کے اوپر اس کے ان ٹرمز آف بزنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر میں کیا ویلیو لگاتا ہوں اور میرے پاس چوائسز کیا ہے. تو یہ اس سلسلے میں آئے گا, ابھی اس کو آگے دیکھتے ہیں. ہاؤ کریڈیبل از دیٹ کلیم. ٹھیک ہے, یہ کسی نے کہا ہے کہ یہ بزنس بہت اچھا ہے, تو وہ کتنا کریڈیبل ہے, میرے پاس پوری انفارمیشن ہے. یہ ہم نے واٹر ورکس بنانا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات ہوں, تو ایک ویلیو انالیسس ورکشاپس ہوتی تھی ہماری, تو میں نیا گیا تو I had a very good understanding of the chemistry over. تو وہ میں نے سارا ورک آؤٹ کر لیا کہ یہ صبح جا کے یہ پروجیکٹ ہے, اتنے پیسے ہیں, تو یہ آپشن ہے ہمارے پاس. صبح جب ہم گیا پورا دن ہم نے لگایا اور اینڈ پہ وہی آپشن ہم نے کنسیڈر کی جو میں نے رات کو ان ڈیٹیل ورک آؤٹ کر لی تھی.
تو یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پیپل ڈنٹ ہیو انف انفارمیشن, انپریپیئرڈ آتے ہیں پھر باتیں کیے جاتی ہیں. وائی ڈو وی تھنک وی کین ٹرسٹ واٹ دس پرسن کلیمس, ہاؤ اسٹرانگ آر دوز آرگومنٹس, یہ جو آرگومنٹس دے رہے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہے. تو اسٹرینتھ کا ہمیں علم ہونا چاہیے نا, سم اسکیل ہونا چاہیے ہمارے پاس 1 to 10 ہر آرگومنٹ کا کیا اسکیل ہے. ڈو وی ہیو آر فیکٹس رائٹ, ہاؤ کانفیڈنٹ کین وی بی ان آر کنکلوژن گیون واٹ وی ناؤ نو, ہاؤ گڈ از آر ایویڈنس, کہ ہماری ایویڈنس کی قیمت کیا ہے. اس کو وہ صرف assumption تو نہیں ہے, فالس یا بلیف تو نہیں ہے, یا کوئی اس کے لیے میرے پاس ثبوت بھی ہے, جیسے وہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم نے ہر چیز جو ہے آخرت پہ چھوڑ دی ہوئی ہے. اوکے, بفور وی کمٹ واٹ آر وی مسنگ, آئی ایم فائنڈنگ سم آف آر ڈیفینیشنز اے لٹل کنفیوزنگ. ڈاؤٹ آئے نا جب انسان کے دل میں, وہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. Can we revisit what we mean by certain things before making any final decisions? تو اینڈ تک کئی دفعہ میٹنگ چلی جائیں گی, آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے نا ویٹ اے منٹ, میں نے ابھی کمٹ نہیں کرنا, لیٹس پوسٹ پون اٹ. Defining explanation, to be able to present in a cogent and coherent way the results of one's reasoning. بڑے rational طریقے سے, coherent طریقے سے اس کو present کریں. This means to be able to give someone a full look at the big picture, whole reality, both to state and to justify their reasoning in terms of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, and contextual considerations upon which one's reasoning in the form of cogent arguments. کیونکہ آرگومنٹس تو آپ نے ریشنل بنانے ہیں, لیکن وہ ریشنل وہ تبھی بنیں گے نا جب اس کو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایکسپلینیشنز کیا ہے, ہوا کیا ہے اس سے پہلے, یا کیا ہمیں چاہیے تاکہ اس کی طرف ہمیں ملی جائے. What were the specific findings, results of the investigation? اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے تو دیکھیں وہ کیا تھی. کوئی آپ کے سامنے کوئی انکوائری آئی ہے, کوئی کسی قسم کا پیپر پروڈیوس ہوا ہے, یا کوئی اوپینین آئی ہے, تو اس کو دیکھیں. پلیز ٹیل us how you conducted that analysis. اس کو آنکھیں بند کر کے نہ لے لیں گے ہاں اس نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. میں خود یہ ہر پیپر کو بہت کریٹیکلی دیکھتا ہوں. How did you come to that interpretation? ویٹ اے منٹ, یہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, ذرا ویٹ کریں, مجھے بتائیں کہ یہ انٹرپریٹیشن کیسے ہوئی تھی, کیسے آپ یہاں پہ پہنچے. آرام سے ٹیکٹفلی آپ بات کریں. پلیز ٹیک us through your reasoning one more time. Why do you think that was the right answer, was the solution? How would you explain why this particular decision was made? اگر انہوں نے پہلے ڈیسیژن بنا لیا اور آپ کے ساتھ تھوپ رہے ہیں تو آپ نے کہا بھائی میرے ویٹ کرو, یہ بتائیں آپ نے یہ ڈیسیژن بنایا کیسے تھا. سوال پوچھیں کہ آپ اس پہ پہنچے کیسے ہیں. فائنلی ڈیفائننگ سیلف ریگولیشن. اور یہاں پہ آ کے وہ سارے کو اکٹھا کر کے وہ جو انسان ہے وہ اپنا ذرا انالیسس کرے. سیلف کانشیسلی ٹو مانیٹر ونز کوگنیٹو ایکٹیویٹیز. تو کوگنیٹو ایکٹیویٹیز اسی وقت مانیٹر ہوں گی جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے دماغ میں ہے کیا. The elements used in those activities and the results deduced, particularly by applying skill, analysis, and evaluation to one's own inferential judgments. دیکھیں اپنی جو ججمنٹس ہیں ان کو آپ کوشچن آپ کر رہے ہیں with a view toward questioning, confirming, validating, or correcting either one's reasoning or one's results. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس پروسیس میں, کہ بعض اوقات آپ تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ چلو جی چلنے دو. کبھی نہ چلنے دیں, رک جائیں, بتائیں, کیونکہ زندگی از اے سیریس میٹر. کیونکہ ہر چیز جو ایز اے مسلمان مومن ہم کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹس تو ہیئر آفٹر پہ پڑ رہا ہے نا ہماری. تو یہ جو میس ہے دنیا میں یا ہماری مسلم ورلڈ میں بھی میس ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اس کو اپلائی نہیں کر رہے. دیکھیں نیچے میں نے لکھ دیا لا آف ریکوائٹل, یہ 4522 کو پھر کسی وقت ہم اپلائی کریں گے. اس میں our position on this issue is still too vague. Can we be more precise? یہ دیکھیں بڑی سیلف کی بات ہے کہ سیلف جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس کے ساتھ. How good is our evidence? وہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ let's all get together and without becoming very blunt وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ایویڈنس کتنی کو اچھی تھی. How good was our methodology? پورا کام ہو گیا and how well did we follow it? Okay, before we commit, what are we missing? وہ جو درمیان میں کوئی ڈاؤٹ ہے, سسپیشن ہے, رائب ہے جو قرآن نے کہا ہے, تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کر لیں. I'm finding some of our definitions a little confusing. We can revisit what we mean by certain things before making any final decisions. اور
اینڈ پہ is there a way we reconcile these two apparently conflicting conclusions? Sometimes conclusions جو ہیں وہ differing ہوں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کنکلوژن پہ سارے پہنچ جائیں. وہ انسان کی اپنی اوپینینز اسمپشنز آتی ہیں تو ان کو نلیفائی نہ کریں, ان کو ایڈریس کریں. تو یہ سم پوائنٹس ہیں, اس میں وی کین آلویز ایڈ مور. اچھا, ابھی ہم آتے ہیں وہ ورس کی طرف جو میں نے شروع میں کوٹ کی تھی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی ورس جو ہے وہ پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے ہولڈ فاسٹ آل ٹوگیدر بائی دا روپ آف اللہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو اس میں وہ پریزنٹیشن جو ہے میرا خیال لائک نہیں کر رہی کہ میں اس ورس کے تھرو جاؤں. اینی وے, تو اس میں ہے, اس میں میں نے اپلائی کیا انٹرپریٹیشن, انالیسس اینڈ ایویلویشن, کہ یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے قرآن کی وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیہ, کہ یاد رکھو جب اللہ کی تم رسی پکڑ لو گے نا, اور رسی کو اگر ہم ورٹیکل لیں تو یہ اوپر بھی تو لے جائے گی نا, تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اکٹھا پکڑ لو. اور اللہ کا لفظ یوز ہوا ہے جہاں پہ اللہ کا نام ہے, اس کا مطلب ہے سارے ایٹریبیوٹس اس میں آ گئے اللہ میں. تو یہاں پہ یہ تین میں نے ایڈ کیے, یہ ہم خود بھی بعد میں in our own time we can look into it. اور بھی اس کا کانسیکوینس بتایا ہے, بی ناٹ ڈیوائڈیڈ امانگ یور سیلفس, اگر تم نہیں پکڑو گے تو ڈیوائڈیڈ ہوگے. تو اس لیے ڈیوائڈیڈ ہمیں نظر جو آ رہے ہیں لوگ, وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ تو رسی تو پکڑی نہیں, رسی کا پتہ ہی نہیں ہے تو پکڑنا اس کو کیا ہے. تو بی ناٹ ڈیوائڈر, اور اس میں آپ دیکھیں ایکسپلینیشن ہے اور سیلف ریگولیشن ہے, کیونکہ فرسٹ کی اپلیکیشن سیکنڈ میں آ گئی. اینڈ ریمبر ود گریٹیٹیوڈ Allah's favor on you, دیکھیں اس میں انفرنس آ گئی, یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تم اس اسٹیٹ میں تھے تو اس میں سے انفر کرو نا ذرا, دیکھو کہ ابھی کیا بن گئے ہو, کیا ڈفرنٹ آ گیا تم میں. فار یور اینیمیز, دیکھیں یہ ڈیفالٹ پوزیشن وہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ہمارے ڈویژنز ہوں گے. اینڈ ہی جوائنڈ یور ہارٹس ان لو سو دیٹ بائی ہز گریس یو بیکیم بردر. ابھی اگر تو وہ بھائی بنتے ہیں ہم جو بغیر قرآن کے ہیں, تو وہ دیکھ لیں ان میں لڑائیاں ہی ہوتی ہیں, اس کو شریکہ کہتے ہیں نا اردو میں. تو اس میں آپ دیکھیں آ گئی ہے, اس میں آئی این ٹی آ گیا ہے, انٹرپریٹیشن آ گئی ہے, اس میں انالیسز آ گیا ہے, اس میں انفرنس آ گئی ہے, اور سیلف ریگولیشن آ گئی ہے. اور آگے کہا ہے یو آر آن دا برنک آف دا پیٹ آف فائر اینڈ ہی سیوڈ یو فرام اٹ. اس میں آل اسکلز آ گئی ہیں کہ آپ پوری اسکلز اپلائی کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آ کے کنکلوڈ کر رہی ہے یہ ورس کہ جو کچھ تم یہ کر دو گے, اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا, اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. جیسے ابھی ہم سارے اکٹھے مل کے اس میں جا رہے ہیں, تو اگر گریجولی ہمارے ہارٹس یونائٹ ہو جاتے ہیں بائی ہولڈنگ دیٹ روپ ایٹ دا بگننگ, تو یہ آل اپلیکیبل ہو جائیں گی اسکلز اس میں. اگر اسکلز جو ہم نے پوری طرح اپلائی نہیں کی تو اس میں پھر مسئلہ ہو جائے گا. Thus does Allah make his signs clear to you so that you may be guided. یہ وہ سیلف ریگولیشن میں آئی ویو آتا ہے, لیکن we can apply other skills as well. Finally, جی two sources of knowledge. We already know it. کہ human acquisition of knowledge جو ہے through effort and is progressive. میں پیدا ہوتا ہوں آہستہ آہستہ نالج لے رہا ہوں, میں 71 ہو کے یہ مجھے علم ہوا اس کا. تو یہ گریجول ہے, پروگریسو ہے. It is slow and painful and can take centuries. تو میرے پاس تو تھوڑا سا ٹائم ہے, انسان کے پاس کتنی کو زندگی ہے, 80 کو ایئرز ہوگی, 85 90 ہو جائے گی. تو پہلے 40 ایئرز 45 50 ایئرز تو روٹی کپڑے مکان کے رولے میں شروع ہو جاتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں بغیر کوئی خاص پلاننگ کی ہو. تو اس کے بعد جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں, جیسے میں آیا تھا اراؤنڈ دیٹ سے 45 50, تو وہ گریجولی پروسیس تھا, آہستہ 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 یہاں پہ پہنچا. تو وہ جو ہے وہ سلو پروسیس ہے نالج لینے کا. اس کا طریقہ یہ قرآن نے پھر کہا کہ میری طرف آ جاؤ, ہم تمہیں وہ نالج رائٹ فرسٹ ڈے دے دیں گے جو تمہارے لیے تمہاری ایفرٹس کو کم کر دے گا. دس فنکشنز ود ان دی کنفائنز آف دی ہیومن انٹلیکٹ وچ کین ناٹ سی دی ریالٹی ان ٹوٹیلٹی. یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے ریالٹی کا, یہ کسی وقت پھر ہم ڈسکس کریں گے. تو ریویلیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے, ٹروتھ از ریویلڈ ان کمپلیٹ فارم دا فرسٹ ٹائم, پورا right from beginning till end وہ پورا ٹروتھ مل جاتا ہے. there is no progression in this form of knowledge. اس کی انڈرسٹینڈنگ میں تو پروگریشن ہے, یعنی I will progressively learn it, لیکن نالج کی اپنی جو اسٹیٹس ہے وہ پروگریسو نہیں ہے, وہ کمپلیٹ ہے. which becomes available in complete form and is now preserved and protected in the Quran. CT is required and needs to be applied to both as a tool and skill. تو ہماری مرضی ہے کہ یہ اسکلز جو ہیں یہ ہم صرف اسی ورلڈلی افیئرس میں اپلائی کریں جس میں لائف اینڈز ود ڈیتھ, اس assumption پہ وہ چلتی ہے. تو وہاں سی ٹی ہماری فیل ہو جائے گی.
لیکن اگر ہم قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں تو وہ assumption یہ ہوگی کہ لائف آگے جانا ہے and it will be a fact based assumption. جیسے لا آف ریکوائرڈ تو فیکٹ بیسڈ assumption ہے, وہ میری بنائی ہوئی assumption نہیں ہے, کسی اور نے ایکسٹرنل جو ڈیوائن پاور ہے, اللہ کی ذات ہے, اس نے ہمیں دی ہے. That's it جی, thank you very much. So I'll stop sharing. And now we can have questions, comments. جیسے in fact یہاں پہ question آپ ایک دوسرے کو بھی پوچھ سکتے ہیں, صرف مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. Thank you, Ijaz bhai, that was wonderful. Very good, بہت خوبصورت. اچھا بہترین, very nicely explained. اس کو ہم نا جی ڈاکٹر حامد سے شروع کر لیتے ہیں. جی بتائیں. اس کو میرے پاس کچھ کوشچنز ہیں, کوشچن نہیں لیکن ہم اس کو ایک بڑی کروڈ وے سے, سمپل وے سے اس کو اپنے آپ پہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ سے پہلے ہمیں یہ پتا کرنا چاہیے کہ واٹ از تھنکنگ. سوری فار انٹرپشن, وہ ایلیمنٹس آف تھاٹ جو ہے وہ تھرڈ ٹاک میں ہم کور کریں گے. یہاں پہ کین وی پلیز ریسٹرکٹ ٹو کریٹیکل تھنکنگ. نہیں وہ پھر وہ دیکھیں نا, اگر ہم لیٹ سے کہ ہمارے 90,000 تھاٹس اے ڈے ہمارے ذہن میں آتی ہیں, 90,000, کیا وہ تھاٹس جو ہیں تھنکنگ ہے؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے تو پھر ہم کریٹیکل تو بات کی بات ہے. تو جو 90,000 تھاٹس اے ڈے ہیں, کیا they are thinking? My question is this. جی میں آپ کو اس کا آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں, وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے. دیکھیں تھنکنگ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے پاس ہے. میں نے جو واٹر ورکس کی آپ کو مثال دی تھی, تو میرے پاس ایک ایکسپرٹیز تھی, ٹھیک ہے جی. اس ایکسپرٹیز کے نالج میں, اس کی ایویڈنس بیسڈ وہ ایکسپرٹیز تھی, اس کی روشنی میں نے اس واٹر ورکس کی پوری جو پلان ہم کر رہے تھے اس کا ڈیٹا میرے پاس تھا فار دا لاسٹ مینی ایئرس. پاپولیشن انکریز کا مجھے علم تھا کتنی ہو رہی ہے, کیا نیڈس ہے, واٹر ورکس, واٹر کوالٹی کیا ہے. ان ساروں کو سنتھیسائز کر کے 2-3 آورز لگا کے I came to certain options in the money. In the morning I went over there, تو باقی سارے سوچنے والے تھے, لیکن چونکہ وہ پوری طرح کریٹیکلی تھنکنگ نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے وہ ہمیں پورا دن لگا to come up with the same option. آپشن 2-3 جو بنائی, اس میں سے آپشن ایگزیکٹلی وہی سلیکٹ ہوئی جو میں نے رات کو سوچ کے ان کو بتایا ان دا مارننگ. تو وہ جو یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ ہے, وہ ایز اے ٹول ہے, یہ 6 جو اسکلز ہیں ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. یہ فیملی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ براڈر سینس میں, آئی ایگری کہ انسان کی جو تھنکنگ ہے اس میں لیٹرل تھنکنگ ہے, ورٹیکل تھنکنگ ہے, ہاریزونٹل تھنکنگ ہے, وہ ساری ہے. یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ ہے ٹو turn our mind into a critical mind either all the time or for a particular project. یہ ہمارا چوائس ہے. تو اگر ہم all the time رکھیں تو ہمیں اس میں بینیفٹ ہوگا. میرا کویسچن یہ نہیں ہے. امنیہ صاحب ایک سیکنڈ. ہاں جی اعجاز صاحب, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم لمیٹڈ ہے. We don't have whole day to chat. Honestly, everybody has commitments. So my request is, humble request to everybody here, please confine your questions to the content of Ijaz Saab's presentation, period. Don't go beyond that. We all love to talk. I can talk a whole day about different topics of Quran. I know, and I can ask questions and chat and express my views. Let's not do that. My suggestion is strictly confine ourselves to Ijaz Saab's presentation and specific points about what he said, which requires a further clarification or comment. So let's not go beyond that. This is my humble request to everybody. Because otherwise we'll be done with one person giving us a speech for half an hour and that's it. I don't think we should do that. This is my request. Thank you very much, Arif bhai. جی اپنا آپ کنکلوڈ کر دیں اپنا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حامد. نہیں, میری جو میں تھوڑا بہت مجھے اس کا کریٹیکل تھنکنگ یا تھنکنگ کا پتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیلی میں سوچ رہے ہوتے ہیں, ایکچولی دیز آر آور ہیبٹس اور سب کانشیس تھاٹس ہوتی ہیں جو ہمارے سب کانشیس سے ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہیں کہ میں بتی بند کر دوں, میں یہ آج کھانا پکا لوں جو کل پکایا تھا اس کے مطابق. تو یہ ساری یہ تھنکنگ نہیں ہوتی, انوالنٹری تھاٹس جو آ رہی ہوتی ہیں, they are not human thinking. So that is
फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये था कि ये हम जिसको थिंकिंग समझते हैं वो थिंकिंग एक्चुअली नहीं होती. थिंकिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब कोई रूट कॉज की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कुछ समझने की कोशिश. थिंकिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब कोई क्यूरियस हो जाता है, कुछ फाइंड आउट करना चाहता है. थिंकिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब वो कुछ जो उसको पता है उससे आगे कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है. थिंकिंग जो है वो बेसिकली जब कोई इंसान दूसरे से बात कर रहा होता है और उसको अप्रोप्रिएट जवाब दे रहा होता है तो उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. कई दफा कन्वर्सेशन में भी हम अगले की बात सुन रहे होते हैं, जवाब देने के लिए उसकी बात सुन नहीं रहे होते, वो भी थिंकिंग नहीं होती, उसमें हम कुछ और कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं हमें अगर इसको बेसिक का नहीं पता होगा, ताकि हमने इनको एलिमिनेट करना है कि ये थिंकिंग है ही नहीं. अब आते हैं कि थिंकिंग है क्या. वो ये है कि जब हम किसी चीज के ऊपर गौर व फिक्र करें, समझने की कोशिश करें, क्यूरियस हो जाएं, उसको नई डेवलपमेंट में लाएं, वो थिंकिंग में आ जाएगी. अब क्रिटिकल थिंकिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, इसमें एक तो क्रिटिसिज्म होता है और एक डॉक्टर साहब, could you comment on those 6 skills please? Yes, yeah, just stick to the topic. आप उन 6 skills को टोटली गोली कर गए हैं. मैंने इतनी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन दी है, आप कहानी जो है वो 6 skills के बाहर ले गए हैं. डॉक्टर साहब प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू दोस 6 skills. आप ऐसे करें ना, आप एक टॉक दे दें थिंकिंग के ऊपर नेक्स्ट वीक. Later on. Later on. Let's go back to the questions. I really honestly suggest, otherwise we'll be out of. आरिफ भाई का बात बड़ी वो वैलिड है कि जो 6 skills हमने की हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे. वो तो मैंने आपको पहले बताया. I've got 100 papers on critical thinking with me. Yeah. Okay. Sorry for that, लेकिन डॉक्टर साहब वो बहुत कोई और क्वेश्चन. हाँ, कोई और क्वेश्चन कर लीजिए. इजाज़ भाई अगर इजाजत हो तो. जी बताएं. अस्सलाम सबको. सेल्फ रेगुलेशन और अप्लाइंग स्किल्स के रिलेटेड ये सवाल है जो आपने वो जो ये पेश किया. मेरा सवाल ये था, क्या इंसानी नफ्स जो ऐसी स्टेट में प्रवेश पा सकता है जहां पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो? सॉरी आपका सवाल है सेल्फ के मतलब. सॉरी, क्या क्वेश्चन है? जी, ये आपने यहाँ पे स्किल्स की बात हुई है, सेल्फ रेगुलेशन की जो अभी आपने पेश किया था, और अप्लाइंग सीटी स्किल्स, ये दो थे. तो उन्हीं के रिलेटेड मैं बात करूंगा. असल में 2 हैं हिस्से, लेकिन मैं उसका पहला हिस्सा ये कर रहा हूँ कि क्या इंसानी नफ्स ऐसी स्टेट में प्रवेश पा सकता है जहां कुरानी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो? नहीं, उसमें दो पार्ट्स हैं उसके. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एक तो ये है ना, जैसे मैंने कहा था कि जो ये 6 स्किल्स हैं, ये चाहे आप कुरानिक है या नॉन कुरानिक है, ये एक किस्म की ह्यूमन इंटेलेक्ट ने थ्रू एक्सपीरियंस ये क्रिएट किया है कि ये 6 स्किल्स जो हैं दे आर यूजफुल इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, ताकि कोई मिस ना कर जाए. देखिए ना, जो भी चीज डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन चीज से ये होता है कि आप कोई मिस नहीं करते. आपने एक कागज पे सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, आपको पता है आज मैंने क्या क्या करना, आप मिस नहीं करेंगे. तो जो सेल्फ जो है उसके 2 हिस्से हैं. एक सेल्फ वो है जो कुरानिक सेल्फ है, जो यही स्किल्स अप्लाई करके बेनिफिट कर सकता है, अपने सेल्फ को डेवलप कर सकता है. वो सेल्फ जो कुरानिक नहीं है, ऑपरेटिंग आउटसाइड इट, जो सोचता है, ये अज्यूम करता है कि लाइफ ने डेथ के साथ खत्म हो जाए ना, तो उसने डे टू डे तो लिविंग करनी है, चाहे वो कुरानिक है या नॉन कुरानिक है. मैं अगर जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने वाटर वर्स्ट डिजाइन करना है, या आपने कोई बिजनेस चलाना है, या आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या घर के कोई मसाइल हल करने हैं, तो स्किल्स ये जो है आप इक्वली उनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम दोनों का डिफरेंट होगा. नॉन कुरानिक में रिलेटिव वैल्यू सिस्टम होगा, परमानेंट वैल्यूज नहीं आएंगी उसमें. दूसरे में आप परमानेंट वैल्यूज कुरान की यूज करेंगे, वो डिफरेंट हो जाएगा. वहां पे जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली उसको लेंगे. तो जो परमानेंट वैल्यूज के अंदर इन स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं, उनका सेल्फ उस तरह डेवलप होगा जिस तरह वो ईमान के बाद होता है. दूसरा जो है वो उस तरह नहीं डेवलप होगा. ये है उसका शॉर्ट आंसर. लेकिन इसमें मैं आपको सारे के सेल्फ का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे हम एटलीस्ट 3-4 किसी वक्त प्रेजेंटेशंस करेंगे. वो एक इज अ मैसिव सब्जेक्ट, वो जो डॉक्टर साहब ने भी कहा थिंकिंग का और उसके साथ रिलेटेड. थैंक यू जी.
اور کوئی سوال نہیں؟ اچھا میں نے کئی جگہ دیکھا کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر ڈیفینیشن، میں نے قرآن کو بھی دیکھا، تو اگر آپ ایک ڈیفینیشن میں کریٹیکل تھنکنگ کو بتائیں کہ what is the definition of thinking, critical thinking، اس کا جو سم اپ جو ہے، دیکھیں شروع میں نے جو ڈیفینیشن دی تھی وہ ایک یہ جو پیپر ہے نا، آپ دیکھیں گے کریٹیکل تھنکنگ واٹ اٹ از اینڈ وائی اٹ کاؤنٹس، یہ ایک انسان کا پیپر نہیں ہے، there is a massive effort involved in that. There is an institution which put these things together. ان کی جو اور اس میں سے ڈسکس کیا، قرآن تو ایک سینٹینس میں بتا دیکھیں قرآن کی یہاں پہ بات ہو ہی نہیں رہی ڈاکٹر صاحب، ہم تو قرآن کو اپلائی ہم یہاں کر اکٹھے کے کس لیے پھر نہیں ہم اکٹھے اس لیے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ان 6 سکلز کو بھی لوکنگ ایٹ. جو ڈیفینیشن ہے اس کی جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے: پرپزفل ریفلیکٹیو ججمنٹ which manifests itself in reasoned consideration of evidence, context, methods, standards and conceptualizations in deciding what to believe or what to do. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس سے تو بھی تو آپ نے ایمان کی طرف آنا ہے نا، ان کو بلیو کرنا ہے قرآن کو. تو یہ جو 6 سکلز ہیں ان کو آپ یہ لیں کہ یہ جنیرک سکلز ہیں، ان کو آپ قرآن کے اس میں تو اپلائی کریں گے. اسی لیے میں نے ورسز کوٹ کی تھی، افلا یتدبرون القرآن، اس میں وہ بھی تو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف ہی کہہ رہے ہیں نا، لیکن میتھڈز نہیں وہ دے رہا آپ کو قرآن جو ہے اس میں شک کوئی نہیں. آپ ایسے کریں جو کریٹیکل تھنکنگ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آتی ہے. لیٹس ہیو اے پریزنٹیشن فرام یو ان دیٹ. لیٹس ہیو دیٹ. اٹس اے بگ سبجیکٹ. وائی ناٹ؟ جی اقبال صاحب. سر یہ بڑا اچھا ویری نائس ٹاپک. سوچنا یا تھنکنگ کے اوپر ہم لوگ سارے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ لفظ قرآن کریم میں رسول کریم نے پبلک کو کہا کہ میری ایک بات سن لو، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کہا کہ سوچا کرو. آخر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نیکسٹ وہ سٹیج آتی ہے جو آپ نے آج پریزنٹ کیا، کریٹیکل. ان کے اندر سے جو کچھ میسج رسول نے ان کو کنوے کیا، اس پہ جب تک کریٹیسائز نہیں ہوگا وہ کلیریفائی ہی نہیں ہو سکتا. ہم سوچ کے ساتھ اس کو جب تک کریٹک نہیں کریں گے، یا جو میسج رسول نے دیا اس کو دوسرے انداز سے سوچیں گے تو اس پہ کوئی آگے کلیریفیکیشن ہوگی. بالکل. تو کریٹک بالکل صحیح کہا آپ نے. کریٹک ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. پہلی دعوت کیا ہے؟ سوچا کرو. اس پہ جو آپ اس کا آفٹر افیکٹس کیا آئے گا، وہ کریٹک کریں گے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہے. تو بیسک جو سورس ہے وہ میسج ہے رسول جو کنوے کرنا چاہ رہے. ہم سب بیٹھ کے یہاں قرآن کریم کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس وہی ہے. ہم فردر آگے جیسے اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو فردر ایلوبریٹ کرنا ہے. الٹیمیٹ ہمارا میسج کو سرٹن پبلک تک کلیریفائی کرنا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. اس میں ایک پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے نا اقبال بھائی، بڑا نائس وہ آپ نے پوائنٹ کہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ جو غلط کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے وہ ان 6 سکلز کو اپلائی کر کے تو کریں گے نا، ورنہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آئے گا نا، یہ سارے جو آپ کے 6 پوائنٹ ہیں وہ اس میں آج شامل ہو جائیں گے. وہ تو بیسک یہ ہے نا کہ جو آپ بالکل، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ آپ نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا ڈاکٹر صاحب، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرا نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو اور ریفائن کیا جائے. جو بھی ایک آئیڈیاز یا ہائپوتھیسس ہوتی ہے اس کے اوپر دوسرے زمانے میں اور لوگ کام کرتے ہیں، اس کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، پھر اور زمانے میں اور بیوٹیفائی کر دیتے ہیں. پہلے مٹیریلزم تھا، اب کوانٹم فزکس آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ اگر ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ، ایویلویٹ اور کریٹیکل تھنکنگ میں لائیں گے ہی نہیں کہ جی یہ کہا گیا ہے، یہ انہوں نے ڈیفائن کر دیا، اس کے آگے ہم سوچ نہیں سکتے، تو پھر اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. تو جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے سمپل الفاظ میں اس کو ڈیفائن اس طرح کیا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنے سمع، بصر اور فواد، یہ 3 چیزیں اس نے ڈیفائن کی ہیں کہ وہ
समा बसर का मतलब है उसकी परसेप्चुअल सेंसेस, 5 जिसे हम कहते हैं, वो अपनी 5 सेंसेस से जो डाटा कलेक्ट करता है उसको हम परसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। वो अगर तो हम परसेप्चुअल नॉलेज को एज इट इज अंदर ले जाएंगे तो वो मेरा ओपिनियन नहीं होगा, वो आप ही की बात होगी, ठीक। अब अगर मैं उस डाटा को अपने माइंड में ले जाऊंगा और उसके बाद अपने माइंड की फैकल्टीज को, हायर फैकल्टीज को यूटिलाइज करके उसको वैल्यूएट करूंगा, उसको सिंथेसाइज करूंगा और उसको कंसेप्चुअलाइज करके अपना कॉन्सेप्ट दे दूंगा। That is what critical thinking is. जब तक मैं I उसको don't agree. अपना Dr. साहब, I don't agree with that. That is absolutely not critical thinking. आप उसको उसके mechanics of thinking, cognitive process को define कर रहे हैं। Cognitive process जो है वो different है। जी जी। Ijaz sahab, hold on. I think Ubaid bhai is trying to say something for a while. Ubaid bhai, please go ahead. No, I think otherwise we'll just keep on I don't talking. want to disrupt him. That's fine, but please make your point. The way I look at critical thinking, because to progress, you can't progress without critical thinking. If you are just going to take things lying down, तो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अब हम ये करेंगे तो कल वो करेंगे, including परवेज साहब, हम कहेंगे जी परवेज साहब ने तो ये कह दिया था, इस आयत से तो ये मतलब निकलता है, तो अब बस हम वहां पे, लेकिन वो परवेज साहब ने 60 साल 70 साल 80 साल पहले कहा था, वो जमाना क्या था, दुनिया किस तरह सोचती थी, प्रायोरिटीज क्या थी, व्हाट वर द इश्यूज, एंड आज की दुनिया में क्या इश्यूज हैं। सी परवेज साहब के एक्सप्लेनेशन या किसी भी आलिम की एक्सप्लेनेशन, इकबाल की पोएट्री, नॉट फॉर एवर, कुरान इज फॉर एवर। कुरान की जो आयतें हैं उनको हमने क्रिटिकली देखना है। फला तदब्बरून बिल कुरान इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। और आज की दुनिया के जो मुश्किलात हैं, बेशक वो इकोनॉमिक हैं, हेल्थ है, ये है वो है, हर एक का हल निकालने के लिए तदब्बर बिल कुरान चाहिए, और ये है क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको एनालाइज भी करना है, आपको उसको देखना है कि वो हाउ विल बी अप्लाइड इन लाइफ एंड हाउ we can solve the humanities problems by using those verses. So as a student of Quran, that is the direction we have to take rather than a pure philosophical discussion. हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ किसी के भी कॉल को, फेल को एक्सेप्ट कर लेना या उसकी सुनी सुनाई बात को मान लेना विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, विदाउट इट्स एनालिसिस, विदाउट उसकी, जैसे ना हम लोग कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट, उसको देखना पड़ता है। जैसे एजाज साहब पानी के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस स्टेप्स ऑन एवरीथिंग। जो भी हमारे फील्ड्स हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई जो भी करता है, तो अगर उसने उस अपने प्रोफेशन को ही, जैसे मैं कंसल्टिंग फर्म का सीईओ हूँ, हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, हम हॉस्पिटल भी डिजाइन करते हैं, एयरपोर्ट भी डिजाइन करते हैं, रोड्स भी डिजाइन करते हैं, लेकिन द प्रोसेस, ओरिजिनल प्रोसेस के उसके अंदर इश्यूज क्या है, नीड्स क्या है, वो सेम होती हैं, लेकिन उस एक्चुअली रोड बनाने के लिए जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है, एयरपोर्ट बनाने की नीड्स डिफरेंट है, बट द प्रोसेस इज द सेम। सो इसी तरह कुरान को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए इट्स क्रिटिकल दैट वी सी लाइफ critically and see how to apply Quranic verses to it. आप अगर Quranic verses को उस तरह लगाएंगे कि जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मदीने में लगाया था, तो वो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से अगर नहीं गुजरेगी तो वो एप्लीकेशन आज की दुनिया में नहीं चल सकती। इसलिए मेरे नजदीक ये बहुत जरूरी है। मेरा पॉइंट जो आपसे मेरा वो है क्वेश्चन, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, what do you think of these 6 skills जो हमने ये literature से explain किया? Exactly, this is the skills we go through as I'm an engineer, we go through, and I'm sure doctors also go through. Lekin to what extent we go through them as skills, we are talking about in general we go through this process, you know. तो लेकिन ये है कि अब वो जो उन्होंने इस तरह से उसको डिफाइन किया हुआ है
steps میں اس طرح سے at least at my level I don't think it that way, but I think it کہ بھی ہر چیز کو you should analyze it, you should see its applicability in the current situation and how it can benefit whatever I am doing. جب تک کہ وہ میں نہیں سوچوں گا, whatever step I will take, I will not pass. عتیق بھائی کچھ کہہ رہے تھے. اس میں جو میں اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں, کیونکہ وہ پوائنٹ میں نے نہیں اس میں پریزنٹیشن میں کہا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فارملی نہیں جانتے اس پروسیس کو کہ یہ 6 سکلز ہیں اور یہ بیریئرز ٹو تھنکنگ یہ ہے, تو ہم اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں جو ہماری ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ کیا ہے کہ جو میکنسٹک ہماری تھاٹ پروسیس ہے. میکنسٹک تھاٹ پروسیس جو ہمارا ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگلی opinionated ہوتا ہے ہمارا ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. وین وی فارملی گو انٹو اٹ لائک اے ڈاکٹر, جب وہ ڈاکٹر اپنے آپ کو دیکھتا ہے, یہاں پہ آپ کو پتا آسکیز وغیرہ کرتے ہیں UK میں, تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اوپینین اس میں نہیں لے کے آنی, انہوں نے دیکھنا ہے پیشنٹ کو جیسے وہ آیا ہے اور اس کے مسئلے کے پوائنٹ آف ویو سے. پرسن سینٹرڈ آپ کہہ لیں یا پیشنٹ سینٹرڈ. تو میں نے ان کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ 6 جو ہیں اگر ہم دماغ میں رکھیں اور ان کی کانوٹیشنز بھی دماغ میں رکھیں, اور جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا اوپینین دیتے ہیں, اپنی اوپینین اس میں نہ لے کے آئیں, ایز این ایکسٹرنل اسٹینڈرڈ یوز کریں کہ یہ کیا ہے اگینسٹ دا ویلیو سسٹم. آپ دیکھیں نا جتنی بھی ہم اوپینین اپنی ایکسپریس جب کرتے ہیں تو وہ اگر ویلیو بیسڈ نہیں ہے قرآن کے اوپر یا کوئی ویلیوز نیشنل ویلیوز بھی جو ہوتی ہیں, تو ہم پھر وی آر لائکلی ٹو میک مسٹیکس اینڈ ایررز. وہ یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا. ہائر لیول آف کانشیسنیس یہی ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آئی شوڈ بی فلی اویئر آف اٹ, کہ میں نے یہ پریزنٹیشن دی ہے, وی ڈیسائیڈڈ کہ یہ وی ول کنفائن اٹ ٹو 6 اسکلس, سو اٹ شوڈ بی آل آور ایفرٹ کہ وہ ساری اس پہ ہم کریں, رادر دین کہ ان ایشوز کو جو رائٹ لیفٹ سینٹر سے آ رہے ہیں ان کو اس میں لے آئیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ باقیوں کے لیے بھی ڈسکمفرٹیبل ہوگا یا انکمفرٹیبل ہوگا. سیکنڈ یہ ہے, عارف بھائی نے کہا کہ لمیٹڈ ٹائم ہے, یہ اس critical thinking is part of it کہ we should economize our effort. جی ابھی اور کوئی سوال؟ ٹھیک بھائی, میرا کمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو سکلز آپ نے گنوائی ہیں وہ کسی نہ کسی چھوٹے موٹے لیول پہ ہم اپلائی کرتے ہیں یوزلی, مگر اس طرح سے جب اس کو کانسنٹریٹ کر کے اس پر سوچا جائے تو وہ پھر اجاگر ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ہیبٹ کی طرح ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ریپیٹیشن سے ہی ہوگی, ایسے جیسے آپ نے اب تفصیل سے بتایا ہے. اور ہمیں ان کو نوٹس کو بلکہ رکھ کے دوبارہ سے بارہ اس کو پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ایک ایک کو دوبارہ, کیونکہ یہ سکلز ساری بہت ویلیویبل سکلز ہیں. ہم استعمال ضرور کرتے ہیں چھوٹے موٹے طریقے سے اپنے طور پہ, مگر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کافی ہے. مگر آپ کی بات سے یہ پتہ لگا ہے کہ کہاں کہاں ہم نہیں سوچتے اس طرح سے, یہ تو سوچا مگر یہ نہیں سوچا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے اور وہ ایک ایز اے ریفلیکس ڈیولپ ہو جائے, اس حد تک وہ ہو جائے کہ وہ آٹومیٹیکلی ہم میں وہ چیز آ جائے کہ ہر چیز کو اس طرح سے سوچیں ہم. جو حامد صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ جو تھنکنگ ہے, جو تھاٹس ہیں وہ ریفلیکسز ہیں, وہ آٹومیٹک آتے ہیں جاتے ہیں, دے آر آف نو کانسیکوینس. جو تھنکنگ ہے وہ ڈیلیبریٹ ایکشن ہے, دیٹ ہیز کانسیکوینس, دیٹ از واٹ افیکٹس یور نفس. ایون تھنکنگ ہیز ریزلٹس, ایکشن کا تو ہے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی, اینڈ وی نیڈ ٹو pay more attention to it. We need to listen to it again and again and acquire these skills and develop them. یہ آپ کا تقی الرحمان بھائی, یہ بڑا وہ یہ پوائنٹ میں نے درمیان میں بھی میرا خیال ہے کہا تھا پریزنٹیشن کے, کہ میں بھی اس میں بھی شامل ہوں. دو میں نے یہ پریزنٹیشن دی ہے اور میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف مائی کانشیسنیس. بالکل, تبھی میں نے وہ ایک ایکرونیم کہا ہے, آئی ایز آئی. تو وہ اگر ہم یاد رکھ لیں تو وہ ہماری مشکل آسان ہو رہی ہے نا, اس سے آئی کی مشکل آسان ہو رہی ہے. بالکل میں آپ کی تائید کر رہا ہوں.
تو اس کو بعد میں یہ اب آپ اس کو جب بھیجیں گے ہم کو تو I'll write it down all this and we put it on the wall. اس میں میں ایسے کروں گا, وہ آپ کو پیپر بھیج دوں گا سارا, آپ خود پڑھ لیں, وہ بڑا ایکسٹریملی ویل ریسرچ پیپر. And Ejaz bhai, I will add something to what all this discussion is. Two things briefly. I'll try to be very brief. Number one, there is a very key difference in us to make sure that we understand that critique or being critical and critical thinking, that I'm trying to address Iqbal bhai also, because he said that Rasulullah said criticize and etc. Criticizing and critical thinking are two completely different things. Just because the word critic is a part of those things, we should not assume that criticizing and critical thinking are the same thing. Critical thinking is the way you think about things and elaborate, expand, and all the 6 things which you mentioned. So I just wanted to briefly comment on that, so we don't get tangled with, oh, is it saying that we should not criticize or should we criticize? No, that is a completely separate topic. Critical thinking is completely different. وہ اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی, ہمیں سب ایک سیکنڈ, عارف بھائی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. عارف صاحب جی, عارف صاحب یہ بھی تو ساتھ کہا گیا نا کہ ہم اگر رسول کو ایسے ساتھی دیے کہ اگر ان کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کریں تو اسے منوان ایسے نہیں کر لیتے, اس پہ سوچتے ہیں, اس کو بالکل کرٹک, یہ بالکل یہی لفظ ہے, کرٹیسائز از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ تو ایک نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. کرٹک ہو کے ان کو جب آپ ایمان لاتے ہیں تو وہ علاوہ وجہ بصیرت ہوتا ہے. وہ بالکل 100% I agree with you. افتخار بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں جی, میرا خیال ہے جو آپ چاہتے تھے وہ کام شروع ہوا ہے, تو میں اور کیا کہہ سکتا آلریڈی سارے کرٹیک بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. نہیں, that is welcome جی. تو آپ کی Ijaz bhai, can we do the time check? How long are we expected to continue? It's about 4 o'clock ہونے والا ہے. اگر آپ نے 5-10 minutes, 10 minutes we can take more if you want, or we can close it. I'm quite happy. May I go question of it? Yes, Shah sir, Doctor. Yeah, if you look at critical thinking within universities, for example, they had Newtonian law, Newton, and they kept doing that. Einstein came from a different place. He wasn't in university, but he changed everything. So even though you might be critically thinking, peer review papers, they were doing all peer review papers, but they were always on the Newtonian level, or how physics works. Einstein came from a different way. So how does that work with critical thinking? Because he came totally different, outside peer review, the critical thinking that you're saying that should be done. They were doing that, but they were just on a Newtonian. That is came from outside. Outside the box, thinking outside the box. And thinking outside the box means, and here I will say کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو outside the box کہہ رہے ہیں نا, they think کرو کہ don't assume certain things which you think are correct. But the problem I find, so he went outside that. He was not happy with the way physics was at his point in time. No, this is correct. But what I find with a lot of Muslims that I talk to, they're very confined only to certain interpretations of the Quran, how they interpret it, but they can't think outside. This is what I feel a lot of the times, and they don't think beyond that, the way they've been taught, that's it. They don't go deeper. I agree. I 100% agree. I was one of those Muslims, so I know it. یہ صرف مسلمز کا ایشو نہیں ہے, یہ جتنے بھی مذہب کے, یہ پورے ہیومن بینگ کا, اور جتنے بھی ہمارے بائسز ہیں ان سب کا پرابلم یہی ہے, چاہے وہ کیپٹلزم کا ہو, چاہے وہ ریلیجن کا ہو, تو چاہے وہ حکومت کا ہو, یہ سب کا ایشو سیم ہی ہے. میں تھوڑی سی باتیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, صرف ان آرڈر ٹو سی کہ میں نے یہ سارا جو ہے وہ صحیح طرح سے دیکھا یا نہیں. ایک تو یہ کہ یہ 6 اسکلز کی بجائے میرا خیال ہے یہ 6 اسٹیج پروسیس جو سا ہے یہ زیادہ اپروپریٹ ہے.
दूसरी बात मुझे ये समझ में आई और बड़ी ही थ्रेटनिंग सी फील आ रही है कि हम बिजनेस में जब कोई सिचुएशन आती है तो उसको वाकई इस 6 स्टेज एनालिसिस से पूरा देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं और फिर बहुत कलेक्टिव विजडम के साथ, जिसको हम कलेक्टिव विजडम कहते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब बात आती है रिलीजन की या चॉइसेस की, तो हम फौरन अपने जो डिफॉल्ट बाइसेस हैं, चाहे वो परवेज साहब के हैं या चाहे रवायती फिक्र के हैं, फौरन उसकी तरफ रिवर्ट कर जाते हैं। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि ये तो अपने आप को हर स्टेज के ऊपर चैलेंज करने वाली बात है और इसके लिए तो बकायदा सोच विचार करने का एक टाइम रखना चाहिए दिन के अंदर कि जी हाँ जौन सा इस मौजू के ऊपर मुझे सोचना है, मतलब क्रिटिकली थिंकिंग। तो लेट्स से कि स्टेज 2 है, अभी तो मेरा ख्याल हम वही बात है कि रिफ्लेक्सेस या रैंडम थॉट्स के साथ एक रिस्पॉन्सेस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बहुत ही पैसिव किस्म की क्रिएचर बन चुके हैं हम लोग। जो सिचुएशन आ जाती है उस सिचुएशन का बहुत डिफॉल्ट किस्म का जो रिस्पांस है बेसिक इंस्टिंक्ट के तहत वो हम दे देते हैं, बजाय ये कि हम टाइम लें, उसके ऊपर डाटा लें और फिर ये 6 स्टेज जो उनसे वो एनालिसिस करें और फिर उसमें से एक डिसीजन निकालने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत फाइन लाइन ड्रॉ हो गई है हमारे नाकामी में और उन लोगों में जो कामयाब है। दिस इज हाउ टेक इट। बहुत कमाल की ये 6 स्टेज सीफ बन गई है। तो उसमें मेरा सिर्फ थैंक यू वेरी मच शकील भाई, उसमें 2 पॉइंट्स है। एक तो आपने देखा होगा वो जो बैरियर्स टू थिंकिंग है वो एक्चुअली देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, देयर इज ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द बुक इज डिस्कसिंग दैट एस्पेक्ट। मैंने सिर्फ आउटलाइन कर दिए थे। अच्छा, मसला असम्पशंस में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट असम्पशंस आ जाती हैं। जो आप स्टेजेस का कह रहे हैं ये मैं नहीं इनको, क्योंकि इस पे तो मैंने बहुत ज्यादा अभी गौर किया है फॉर द लास्ट मैनी इयर्स। तो वो 6 स्टेजेस इसलिए नहीं है, जब आप स्टेज कहेंगे ना तो फिर आप कहेंगे इंटरप्रिटेशन से मैं इस स्टेज की तरफ जा रहा हूँ, लास्ट सेल्फ रेगुलेशन है। नहीं, ये 6 को आपने एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला लेना है ताकि वो इंटरएक्टिव है। अगर आप देखें तो उन सारों में बिलीव्स आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, कंटेक्चुअलाइजेशन वो चीजें आ रही हैं। तो इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, तो ये सारी आप जो एक्सप्लेनेशन इवैल्यूएशन है इन सारों को आपने इकट्ठा लेना है। इकट्ठा लेके आप किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम को अप्लाई करें फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो पार्ट ऑफ सेल्फ बन जाएगा। आप किसी भी चीज को वो नहीं करेंगे, यू विल नॉट लेट इट गो थ्रू द नेट। वो नेट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसमें जो सेल्फ उस स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाता है बाय यूजिंग दीज, कि फिर ये आपकी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर आप यू मे नॉट बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कहो कि मैंने इस तरह इवैल्यूएट किया है, आप उसको होल लेके वो उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कुरान में है, आप कोई भी बात आपके सामने आती है तो आपके सामने एकदम कोई ना कोई वर्स आ जाती है कि ये वर्स उस रेलेवेंस में है, इसलिए इसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। जब आप अगेंस्ट की बात करते हैं आप साथ ही कहते हैं लॉ ऑफ रिक्वाइटल कह रहे हैं कि अगर मैं इसके अगेंस्ट गया तो इसमें मेरी जात भी इफेक्ट होगी और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर द नेशन, फॉर द होल ऑफ मैनकाइंड। तो उसमें वो एक ग्रेजुअली वो एक पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेल्फ का ही हिस्सा उसने बनना है ना, उसके बगैर तो बात बननी नहीं। इसलिए मैं मेरी अपनी ओपिनियन या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कि these are not stages, these are the tools which are interconnected with each other and as a whole we should, in fact we can find out some more as well। जरूरी नहीं है कि यही 6 हो, it could be 7, it could be 8, it could be 10, but at this stage जो 6 हमें इल्म हुआ है and we can make use of them, why not? And with the barriers in thinking, बैरियर्स इन थिंकिंग बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बैरियर्स ऑफ थिंकिंग अगर हमने रिमूव ना की तो हम इन स्किल्स को उस तरह इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। ये मसला है हमारा, क्योंकि हम खुद ही अपनी वो पैरों को, चेन्स को बांध के रुक जाते हैं। गलत अजम्पशन है, उसकी वजह से आगे नहीं जाएंगे। ये है। क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम 6 स्किल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नॉट नेसेसरली एक आदमी इन ये 6 स्किल्स मास्टर कर रहा हो, तो एक सिचुएशन के ऊपर या एक केस के ऊपर 6 मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट जो उनसे हैं वो भी एक यूनानिमस या एक ये 6 स्किल सेट सीव जो उनसा है वो उस पर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। हर एक के पास 6 स्किल्स होनी चाहिए, हर एक को इनका इल्म होना चाहिए। अगर हर एक को इल्म नहीं होगा तो उसमें आप देखेंगे कि एक आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी अच्छी हमारी, एक दफा मैं जो ऑस्ट्रेलियन स्टाफ कोर्स कर रहा था वहां पर उन्होंने बताया था कि शेप ऑफ द टेबल जो है वो इस तरह वो बनाते हैं और इस तरह वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिनके जो
प्रोवोकेटर जिसको कहते हैं ना, जो ट्रबल मेकर होता है, वो मेंबर जो है बोर्ड का, उसको दूर बैठाते हैं। तो जिस डिसीजन को बनाना हो ना, तो वो प्रेसिडेंट की तरफ होता है, उसकी बात ही नहीं वहां पहुंचने देते, और डिसीजन बन जाता है उसी एंड पे दूसरे टेबल के। वो टेबल हार्ट शेप का होता है। तो ये चीजें जो है, ये वेस्ट में उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। तो इसलिए ऑल जितने भी मेंबर्स हैं, जितने वो स्किल्ड होंगे इन यूजिंग दीज स्किल्स, उतने ज्यादा वो इफेक्टिव होंगे इन दैट डिसीजन मेकिंग। और एट टाइम्स बड़े सीरियस डिसीजंस जो होते हैं ना, वो जो बड़े फ्लॉड डिसीजंस होते हैं, उनको वो रोक लेते हैं। they manage to stop it. थैंक यू। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि, क्योंकि अगर आप इसमें उनको ट्रेन करें, तो जब आए तो आप देखेंगे कि वो क्रिटिकल माइंड्स वाले जो हैं, वो बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, फिर बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वो मैंने इसको अप्लाई किया था। हमारे ये सैम्पलर्स और वो फील्ड स्टाफ होता था, उनको मैंने कुछ लेक्चर्स दिए थे। दे बिकेम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। वो पहले टेलीफोन का जवाब नहीं देते थे, उसके बाद ऐसे जवाब देते थे, इवन ऑन वीकेंड्स, क्योंकि मोटिवेटेड हो जाते हैं ना। दे स्टार्ट हायर कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना, ये इंसान एंजॉय करता है इसको। इट इज नॉट समथिंग टू बी ड्रेडेड, नो, इट्स बिकमिंग अलाइव। जी, और कोई बात? I think नबीला साहब कुछ कह रही हैं। जी, नबीला अजीज भाई कुछ कह रहे हैं, और अजीज भाई ने भी हाथ उठाया। ठीक है। जैसा भी एक सवाल बैरियर्स टू थिंकिंग में था कि जो इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, आज के दौर में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब हम एविडेंस और डेटा की बात करते हैं, तो हमें हर चीज़ की सपोर्ट में दो तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जो कि मेरा हाल है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल एक कोविड सिचुएशन है। तो इस पे हम आज के दौर में, क्योंकि भरमार है, ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का, और इस पे थोड़ी सी आप वो करें कुछ एडवाइस या डिस्कशन। उसमें ये है जो बड़ा वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये, जो कि जी इसकी एप्लीकेशन आज की वर्ल्ड में कैसे है, कोविड-19 जहाँ की इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर आल्सो थ्रोन एट अस। उसमें कुरान हमारी हेल्प करता है। देखिए, वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज पे पहुंची हुई थी या पहुंची हुई है। इस वर्ल्ड ने किसी डायरेक्शन लेनी है इसने। एक तो वो डायरेक्शन है जो कि इसको जो एलीट कंट्रोल कर रही है वर्ल्ड को, वो लेना चाहती है, चाहे वो क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक वो वर्ल्ड को एक तरफ पुश कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, वो उसको उस तरफ ले जा रहा है। दूसरी है कि जो इंसानी एक्शंस हैं, जो काउंटर एक्शंस हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉमनर्स लाइक यू एंड मी, वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये एवरीवेयर है। यूके में भी स्ट्रॉन्ग अभी अपोजिशन डेवलप हो रही है, लेकिन वो चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके पीछे कोई लीडरशिप नहीं है पूरी तरह, इसलिए वो उतने इफेक्टिव नहीं है। इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये होना है कि ये इट विल टेक अस टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इंफॉर्मेशन जो हमें आ रही है और जो हमें अंडरस्टैंडिंग उससे मिल रही है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट्स तो इनएविटेबल है। जो अदुवन की बात की थी ना, आपको याद है शुरू में जब फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह ने कहा था कि इनमें वेज आएगा, तो वो वेज आ रहे हैं, वो वेज बढ़ भी रहे हैं। वो यौम यक़ूमुन नासु बिरब्बिल आलमीन वाली भी बात आ रही है ग्रेजुअली। लेकिन अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं है कि ये कहाँ पे पहुंचेगी। इस वक्त इन स्किल्स को यूज करके हम ये तो कह सकते हैं कि ट्रबल आ रही है, और ट्रबल आ रही है। गरीब आदमी के लिए तो अभी भी ट्रबल है ना। जो गरीब बच्चा जो है वो कॉर्नर पे खड़ा वो भीख मांग रहा है, वो तो बेचारा पहले ही लोएस्ट ऑफ द लो है, उसकी तो जिंदगी वैसे बड़ी मुश्किल है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो थोड़े से बेटर ऑफ थे, हमारी जिंदगी को भी क्या होना है। देखिए, वो सेल्फिश थॉट आ गई ना इसमें, वो बैरियर टू थिंकिंग। तो इसलिए आपके और मेरे लिए ऑप्शन ये है कि इस पे बड़ी क्लोज आई रखें, और एक हम इस पे प्रेजेंटेशन मैं दे सकता हूँ इफ यू वांट, एंड वी कैन डिस्कस इट, कि क्या इस वक्त वर्ल्ड की सिचुएशन है और ये किस डायरेक्शन में जा रही है। आरिफ भाई दे सकते हैं, या उबैद रहमान भाई, उबैद साहब दे सकते हैं इस पे, कि कैसे। डॉक्टर हामिद भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ही इज इन अ बेटर पोजीशन इन अमेरिका के, क्या नाम है, किस तरफ वर्ल्ड जो है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आई होप कि ये आपको कोई इसका गोलमोल आंसर मिल गया है कि एक तो इंफॉर्मेशन है ना, अभी उस इंफॉर्मेशन को आपने इन्फर क्या करना है, उससे कंक्लूजन क्या निकालना है। तो वो आप अपनी ऑप्शंस ओपन रखें, बस उसमें आप पक्का वो ना करें। इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, एनालाइज करते जाए, लेकिन एक बात केयरफुल रखें कि उससे आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपकी मेरी तो assumption ये है ना कि लाइफ ने डेथ के बाद आगे जाना है, तो वर्ष यही है ना कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं दुनिया से मैं जल्दी चला जाऊं, तो वो इशू नहीं है। इशू यहाँ पे ये है कि हमने इसको सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली देखना है कि इससे क्या मैं कंक्लूजन निकालूं, और जो काम हम कर रहे हैं उसको गिव अप ना करें, उसमें लगे रहे। थैंक यू जी। और हाँ जी, अजीज रहमान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फर्स्ट टाइम, मेरा नाम है अजीज राइम, मैं शिकागो में रहता हूँ। आई एम रिटायर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट एक्चुअली। ओह एक्सीलेंट। लेकिन जो आपकी जो बातें, आई थिंक दे वर राइट एट द पॉइंट। मैं आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल परहैप्स एज यू आर, क्योंकि आपने इसमें काफी मेहनत की है, लेकिन आपने जो बात की वो बिल्कुल लगती है कि दैट हिट मी होम, सो आई हैव टू से समथिंग। एज ऑन्कोलॉजिस्ट यू गो टू एनी हॉस्पिटल जहाँ पे यू विल फाइंड चाहे 10 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं काम करते हैं, लेकिन when there is a case which is a little bit unusual, then they present in the tumor board. There is every week there is so-called tumor board जिसके अंदर वो केस प्रेजेंट होता है. Not that person shows कि he does not know enough, चाहे कितना भी skillful हो, लेकिन उसको पता है कि I think जो critical thinking से जो चीजें निकलेंगी वो he may miss it actually. दो tools की बात जो कर रहे हैं, this is being used again and again by people who may be very well qualified. And I think that is a critical part जो मिस कर रहा है पाकिस्तान में. वहाँ भी oncologist हैं, वहाँ भी यही सब चीजें, लेकिन वहाँ पे everybody think that they know everything. All that I can tell in my field की बातें कर रहा हूँ कि वहाँ पे प्रोफेसर साहब जो कहेंगे कि जी आपने ये किया तो वो तो बुरा मान जाएंगे actually, because they don't analyze themselves. तो यहाँ पे I think these tools are such a critical, इसीलिए progress भी यहाँ इसीलिए हुई है यहाँ पे. तो going back to oncology, with the cases presented, and if they say कि this is the thing, and somebody can say कि नहीं, I think this is the point which is actually you have missed, and they are very happy to hear that actually. So these tools are such a critical, and I think this is critical thinking or critical मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन this is something which is applies to every, I'm sure, every phase जिस तरह बैठने का engineering के अंदर भी, and I'm sure, I think, and this has nothing to do with necessarily explanation of Quran. वो आप ज़्यादा जानते होंगे आपको कहते हैं, लेकिन आपने इसका जो आपने जो बताया है ये this applies to every phase of the life. So I think from my point of view, what I have done all my life, I think this is such a critical part. We are taught in medical school same thing too. Okay, bias कभी, the very first thing I remember which were taught to us, that you have never to be biased. When the patient comes to you, you have, if you blank पेपर के साथ एनालाइज करेंगे, that will be the best chance you will have. जिस तरह के आप बायस की जो बात कर रहे थे आप. Anyway, so I wanted to say my part of it actually, and I think excellent. If आपने 100% ठीक कहा है कि अगर as a doctor आप देखें, मेरी फैमिली में मेडिक्स हैं, उनसे मेरी डिस्कशन होती है बच्चों से, वो ये कहते हैं कि मुझे कहते हैं अबू, if you are not looking for it, you will miss the obvious signs. Right. और if you are looking for it, उसके लिए ये skills हैं. आप देखें उनके questions देखें ना, each skill के अंदर वो बार बार यही कह रहा है कि कोई मिस तो नहीं कर गए. यही पॉइंट है ना. तो वो आपके दिमाग में आप रख लें. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं क्लेम करता हूँ मुझे कल को मैं दीन का निजाम कायम करना है, ठीक है जी. तो अगर मैं पहले ही मेरा सेल्फ इन लाइंस पे नहीं बना हुआ, जहां मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती, वहां पे एक एज अ डॉक्टर जो आपकी मेडिसिन कह रही है वो मैटर करती है. आप पेशेंट सेंटर्ड है. पेशेंट जो कह रहा है आप उसको देख रहे हैं, उसमें आपकी ओपिनियन आती नहीं है. आप द मोमेंट यू थिंक कि हो सकता है ये चक्कर चला रहा हो, झूठ बोल रहा हो, आप देखेंगे आप डायग्नोसिस मिस कर जाएंगे. ये होता है, मेरे साथ हुआ है ये. I had a problem. I went there. My son went with me. डॉक्टर ने कोई बात की, my son एकदम मुझे कहता है, because he knew him, तो कहता है wait a minute, you are talking about your opinion. It's not your opinion. It's my dad's problem. You should talk about. उसी वक्त उसने मुझे रेफर कर दिया. तो आप देखें कि ये इश्यूज जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. we just can't dismiss them. अगर हमें पहले पता नहीं चला तो doesn't mean कि हम अपनी थिंकिंग पे ही गुजारा कर लेंगे. अपनी थिंकिंग के फिर इसी किस्म के वर्ड बनाएंगे ना जिस तरह की हमारे इर्द गिर्द है. ठीक है जी. ओके इजाज़ साहब, अब 10:15 हो गए हैं. I have to leave. ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. नहीं, आई थिंक वी कॉल इट अ डे. तो इंशाल्लाह इसको वो फोरम पे वी कैन कंटिन्यू, एंड इन एनी केस वी आर हैविंग अनदर टू प्रेजेंटेशंस ऑन दैट. उसमें पॉइंट्स और भी आ जाएंगे. ओके ओके जी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच भाई. जिनको चांस नहीं मिला, माय अपॉलॉजी. अल्लाह हाफिज़. बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.